حضور ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ مرشد کی حاجت ہی کیا ہے؟ جب قرآن و حدیث موجود ہیں تو مرشد کی حاجت کیا ہے؟ نہیں، یہ تو عجیب سا سوال ہے۔ ڈاکٹری کی کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، علاج کے سارے طریقے موجود ہیں، طب یونانی ہو یا طب لقمانی ہو یا طب روحانی ہو یا دوسری ہو، ہر ایک کی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ جس کو جو ہے وہ کینسر ہے، شوگر ہے، اس طرح کے بڑے بڑے امراض ہیں، وہ ڈاکٹر سے رابطہ نہ کرے اور بولے کہ مارکیٹ کے اندر کتابیں موجود ہیں، مجھے انگلش آتی انگلش میں پڑھ لوں گا، ورنہ اردو کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں تو اردو والی پڑھ لوں گا؟ تو اگر کوئی شخص اپنے جسمانی امراض کا علاج صرف کتابیں پڑھ کر نہیں کر سکتا تو روحانی امراض کا علاج بھی صرف کتابیں پڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خود قرآن کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمت و شان بیان فرمائی، اس کے اندر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی ان مسلمانوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعلیم کتاب کے ساتھ تزکیہ ایک جدا گانا چیز موجود ہے۔ تو پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے ایک چیز بیان کی ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ جو صورتحال درپیش ہے بعینی وہی صورت اس کو قرآن یا حدیث میں مل جائے، یہ مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر ہے حسد کے بارے میں کہ حسد جو ہے وہ ممنوع ہے، حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حسد جو ہے یہ حرام ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ فرمائے کہ ایک آدمی کو یہ پہچان کرنی ہے کہ میرے اندر حسد ہے یعنی وہ کیا کرے؟ تو اب اس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر حسد ہے یعنی؟ تو حسد کی علامات، پھر ہر علامت کے اعتبار سے اس کا علاج، پھر علاج کے بعد یہ دیکھنا کہ یہ واقعتاً میرا مرض دور ہو گیا یا نہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا حسد دور ہو گیا تو تکبر تو نہیں موجود، پھر تکبر کی علامت، پھر اس کا علاج، پھر اس کے بعد ریاکاری۔ تو اب حسد، بغض، تکبر بنیادی طور پہ یعنی یہ مشہور تین باطنی کبیرہ گناہ جس کو ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ تو اب ان تین کی حرمت کا تذکرہ قرآن میں حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کی مکمل ڈیٹیل، اس کا علمی علاج کیسے ہوگا، اس کا عملی علاج کیسے ہوگا، اس کی علامات کیا ہیں، علامتوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، پھر کس طرح کے حسد کا علاج کس طریقے سے کیا جائے گا، کس طرح کے تکبر کا علاج کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تکبر کی ہزار صورتیں ہو سکتی ہیں، بخل کی ہزار صورتیں ہو سکتی ہیں، ریاکاری کی ہزار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ہر صورت کا مفصل جواب قرآن یا حدیث میں موجود ہے؟ تو لازمی بات ہے مفصل طریقے سے موجود نہیں ہے۔ ہاں، جو ماہر فن آدمی ہے، جو ان باتوں کو سمجھ چکا، عبادتیں ریاضتیں کر کے کسی مرشد کی صحبت میں رہ کے اپنے باطن کی اصلاح کر چکا، تو وہ ہزاروں چیزوں کو جان چکا، اب وہ علاج کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے ڈاکٹری کے اندر کیا ہوتا ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھنے سے جب فارغ ہوئے تو جائیں اور اپنا جا کے کلینک کھول لیں۔ آپریشن کرنے کا طریقہ کتاب میں پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد جائیں مریض کو پکڑے آپریشن شروع کر دیں۔ لیکن کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ کتاب پڑھ کے آپریشن کریں گے بندہ ماریں گے، تو اس کے لیے وہ باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس ایک عرصہ گزارتے ہیں، رپورٹ مریضوں کو چیک کرتے ہیں، اپنی رپورٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، پھر ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے، وہ اپنی رپورٹ اور اس کی رپورٹ کو جو ہے وہ آپس میں میچ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ صحیح چیک کیا یا نہیں۔ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے۔ آپریشن کے لیے پہلے اسی نئے ڈاکٹر کو پاس کھڑا کیا جاتا ہے، وہ صرف دیکھتا ہے، وہ کوئی چیز پکڑاتا ہے، بس اس نے اتنا کرنا ہے۔ ایک عرصہ گزرتا ہے، پھر اس کو چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ کٹ لگانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یوں ایک وقت گزرتا ہے، اس کے بعد جا کے یہ آدمی ایک سرجن بنتا ہے، پھر یہ ماہر سرجن بنتا ہے۔ تو باطنی امراض کا علاج، باطنی آپریشن، باطنی مواد کو نکالنا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی باقاعدہ کسی ماہر فن سرجن جو باطنی سرجن ہے اس کے ساتھ رہے، کتاب پڑھے، اس کے بعد اس کی صحبت میں جائے، پھر اپنے امراض جو ہے اس کے سامنے پیش کرے، وہ اس کے ایک ایک مرض کو دیکھے گا، اس کو علاج بتائے گا، پھر اس کے بعد چیک کرے گا اس کا مرض دور ہوا یا نہیں ہوا، پھر اس کو دوسروں کی اصلاح کرنے کا ملکہ اور اس کا طریقہ سکھائے گا۔ یوں ایک عرصہ گزرتا ہے تو اس کے بعد جا کے ایک مرشد کامل تیار ہوتا ہے۔ تو دنیا کے کسی کام کے اندر اگر صرف کتاب پڑھ کے کوئی آدمی تیار نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے قرآن اور حدیث پڑھ کے بغیر کسی سے سمجھے کوئی بھی شخص ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ماہر نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری آپ نے تشریح فرمائی تھیوری اور پریکٹیکل کے حوالے سے کہ کتاب موجود ہے لیکن پریکٹیکل بھی ضرور